بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الحمد لله رب العالمين نحمد نصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. اللہم افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین آمین یا رب العالمین. اللہم ثبتنی عند الموت لا الہ الا اللہ آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. آج انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے اذن سے سورۃ القدر شروع کر رہے ہیں. یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 5 آیات ہے، ایک رکوع ہے، 30 کلمات ہے اور 115 حروف ہے. سورۃ القدر کو ہم بریفنگ کریں گے، اس کی ڈیپتھ اینالائسس بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ اب عنقریب آنے پر ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں پارٹ 1, 2 اور 3 بھی ہو. آپ کو لگے گا کہ صرف 5 آیتیں ہیں لیکن اس سے سمجھنا اور غور و فکر اور تدبر کرنا یہ تمام چیزوں کو شامل کیا گیا ہے. ہر بیان آدھے گھنٹے کا ہوگا، پھر کل اور پھر پرسوں انشاءاللہ تعالی. آج میں جو شروعات کروں گی وہ حدیثیں ہوگی، حدیثوں سے شروعات ہوگی اور اس میں وہ تمام چیزیں ہیں جس کو سورۃ القدر بیان کرنے کے بعد ٹائی اپ کیا جائے گا. جیسے میں آج جو حدیثیں بیان کروں گی اس میں رمضان، روزہ، نماز، زکوٰۃ، اعتکاف، فطرہ اور قرآن کی اہمیت، وہ تمام چیزیں. لیکن سورۃ القدر کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کو سمجھ کر وہاں پہنچنا ہے.
ان تمام چیزوں کو سورۃ القدر کے بیان میں ٹائی اپ کیا جائے گا، ورنہ آپ کو لگے گا کہ یہ کیا بیان دیا جا رہا ہے. اس لیے یہ سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ سورۃ القدر کو 3 حصوں میں بیان کیا جائے گا. اس کی بریفنگ ہوگی، ڈیپتھ اینالائسس جسے کہا جاتا ہے، گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ. آج جو پہلا حصہ ہے اس میں ہم دیکھیں گے سورۃ القدر کے لیے جو پہلی آیت آتی ہے اس کی، وہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اس کا ورڈ ٹو ورڈ ہم دوسرے پارٹ میں دیکھیں گے. صرف بیان کرنا میرا جو مقصد ہے، میں آج احادیث کے حوالے سے سمجھا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر میں، ہے نا. اب ہم کو سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 185 میں ملتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ ہم کو البقرہ آیت نمبر 185 میں ملتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو میں حدیث سے آپ کو بات سمجھانا چاہ رہی ہوں، پورے حدیث کے حوالے دوں گی میں. تو سب سے پہلے میں حدیث رکھنا چاہتی ہوں اور وہ ہے حسان بن عطیہ رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت لے کر اسی طرح نازل ہوتے تھے جس طرح کہ آپ پر قرآن لے کر نازل ہوتے تھے، اور آپ کو سنت بھی اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح کے قرآن سکھاتے تھے. فتح الباری حوالہ ہے اس کا. اب یہ حدیث کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے میں نے سب سے پہلے یہ حدیث رکھی آپ کے سامنے. اب میں اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ رمضان میں قرآن کو نازل کیا گیا. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں رمضان. ٹھیک ہے، ہم کو حدیث ملتی ہے صحیح مسلم 2496 نمبر ہے اس کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں باندھ دیے جاتے ہیں. یہ ہم کو حدیث ملتی ہے رمضان کے تعلق سے. پھر ہم کو حدیث ملتی ہے، میں تمام احادیث جو اوتھینٹک ہے وہ پڑھ رہی ہوں. ابھی جو میں حدیث پڑھنے جا رہی ہوں وہ ہم کو ملتی ہے مظہری میں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحف ابراہیم علیہ السلام 3 تاریخ رمضان میں اور توراہ 6 تاریخ میں اور انجیل 13 تاریخ میں اور زبور 18 تاریخ رمضان میں نازل ہوئی ہے، اور قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 24 تاریخ رمضان میں اترا. اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ تمام آسمانی کتابیں رمضان ہی میں نازل ہوئی ہیں. مظہری کا حوالہ ہے اس میں. اس کے بعد ہم حدیث دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد میں ہم کو حدیث ملتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ جب رمضان المبارک آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا؟ رمضان المبارک آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم پر رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ بابرکت مہینہ آ لگا، اس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر لیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، اس کی بھلائی سے محروم رہنے والا حقیقی بدقسمت ہے۔ یہ ہے رمضان کے تعلق سے میں نے کچھ حدیث رکھے، احادیث تو بہت ہے مگر تھوڑی رکھے گئے ہیں۔ اب جب رمضان آتا ہے تو سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ ہمیں جو ذہن میں آتی ہے وہ ہوتے ہیں روزے، ٹھیک ہے؟ اب ہم روزے کو احادیث سے سمجھتے ہیں۔ مسلم، ابو داؤد اور ابن ماجہ تینوں میں ہم کو حدیث ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر ہر سال شوال میں بھی 6 روزے رکھے، اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب روزے کی اہمیت ہم کو بخاری اور مسلم میں ملتی ہیں۔ حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میری وجہ سے ہی بندہ اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ یہ روزے کے لیے حدیث ہے، ہم کو حدیث ملتی ہے بخاری میں۔ اب یہ 2 بہترین حدیث ہم نے روزے کے لیے سنے، اب اور دیکھتے ہیں۔ بخاری میں حدیث ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ ہم کو حدیث ملتی ہے مسند احمد اور نسائی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اب روزے کے بعد جو دوسری چیز ہمیں رمضان میں ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ہوتا ہے نماز، ٹھیک ہے؟ اب ہم نماز کے لیے دیکھتے ہیں، ہم کو بخاری و مسلم متفق علیہ میں حدیث ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہیں، اللہ عز و جل ان نمازوں کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب ہم نماز کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں حدیث، اب ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو ہم کو صحیح بخاری، احمد اور نسائی تینوں میں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اور پھر یہ کہ میں نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کا رسول ہوں میں، اور اس کی طرف دعوت دینا، اور اگر وہ اسے مان لے تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن میں ان پر 5 فرض نمازیں کی ہیں۔ اگر وہ اسے بھی مان لے تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ عز و جل نے ان کے مالوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور ان کے فقراء کو دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہم کو ایک اور حدیث ملتی ہے نماز کے تعلق سے۔ ترمذی میں ہم کو حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے کانوں کے اوپر سے نہیں جاتی، بھاگا ہوا غلام یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے، وہ عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، وہ آدمی جو کسی قوم کا امام ہو اور اسے وہ ناپسند کرتی ہو۔ ہم کو یہ نماز کے تعلق سے احادیث ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم کو جب ہم روزے کے بعد نماز کے بارے میں سمجھ رہے ہیں، پھر ہم کو جو رمضان مہینے میں خیال آتا ہے سب سے پہلے یہ کہ روزے، پھر اس کے بعد ہم کو دوسرا خیال آتا ہے وہ ہوتا ہے نماز۔ اب تیسری چیز جو ہے اگر ہم غور کریں تو وہ ہوتی ہے کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ اب ہم قرآن کی اہمیت کو دیکھیں گے کچھ احادیث کے ذریعے۔ میں یہ سب کیوں بیان کر رہی ہوں؟ کیونکہ میں آپ کو لیلۃ القدر کی اہمیت واضح کرنا چاہتی ہوں، اسے سمجھانا چاہتی ہوں جو ہم مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں قرآن پڑھتی ہوں نماز میں، اور دوسری چیز میں تراویح میں قرآن پڑھتی ہوں، تو ہم قرآن کے تعلق سے کچھ احادیث دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کو حدیث ملتی ہے مسلم کتاب الفضائل میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی کتاب کے ذریعے کتنی ہی قوموں کو رفعت و بلندی عطا کرے گا اور کتنی ہی قوموں کو پستی میں گرائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم کو حدیث ملتی ہے بخاری میں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تو یہ صورت ہوتی ہے کہ وہی بانگ جرس کی طرح میرے پاس آتی ہے اور یہ صورت مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے، پھر جب موقوف ہو جاتی ہے تو میں کلام کو محفوظ کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی فرشتہ انسان کی شکل میں میرے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جو کچھ کہتا ہے میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہونے کی حالت میں دیکھا، سخت سردی کے دنوں میں بھی یہ کیفیت ہوتی کہ جب وحی موقوف ہو جاتی تو آپ کی پیشانی عرق آلود ہو جاتی تھی، مطلب پسینے سے تر ہوتی تھی۔ ہم کو حدیث ملتی ہے مسلم کتاب الجمعہ،
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کرتے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور بدترین باتیں بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہم کو حدیث ملتی ہے بخاری میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ کیوں میں قرآن کے لیے احادیث پڑھ رہی ہوں؟ کیونکہ لیلۃ القدر جو ہے وہ قرآن کی وجہ سے اہمیت کی حامل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، ہم کو حدیث ملتی ہے مسلم کتاب الفضائل القرآن ماہر قرآن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ماہر ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو قرآن کو لکھنے والے معزز اور وفا شعر ہے، اور جو شخص قرآن کو اٹکتے ہوئے پڑھتا ہے اس کا پڑھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ عبسہ آیت نمبر 13 سے 16 میں قرآن اور اس کے لکھنے والے فرشتوں کے بارے میں بیان کیا ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، یہ ایسے صحیفوں میں ہیں جو نہایت قابل احترام ہیں، ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں ہیں جو معزز اور وفا شعر ہے۔ بے سمجھے قرآن پڑھنے والا، ہم کو حدیث ملتی ہے ترمذی ابواب القراءت، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم وقت میں قرآن پڑھا اس نے کچھ نہیں سمجھا۔ قرآن کی خوشبو سے مہک اٹھنے والا، ہم کو حدیث ملتی ہے بخاری کتاب الفضائل القرآن میں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے ترنج کی سی ہے، جس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اور خوشبو بھی اچھی، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اور اس پر عمل کرتا ہے کھجور کی سی ہے، جس کا ذائقہ اچھا لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی، اور منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے خوشبودار پودے کی سی ہے، جس کی خوشبو اچھی مگر مزہ کڑوا، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا حنظلہ کی سی ہے، جس کا مزہ کڑوا اور بو بھی کڑوی ہے۔ اب یہ میں نے جو احادیث رکھی ہوں آپ کے سامنے وہ قرآن کے تعلق سے ہے۔ صحیح مسلم 1874 نمبر میں ہم کو حدیث ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ہم کو حدیث ملتی ہے ابو داؤد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزانہ 10 آیات کا اہتمام کیا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، جس نے روزانہ 100 آیات پڑھنے کا اہتمام کیا اسے فرما برداروں میں لکھا جائے گا۔ یہ احادیث تھے کچھ قرآن کے تعلق سے۔ اب ہم نے رمضان دیکھا، روزہ دیکھا، قرآن دیکھا، زکوٰۃ دیکھی، اب ہم اعتکاف دیکھتے ہیں۔ اعتکاف اور فطرہ جو گیہوں ہم دیتے ہیں رمضان میں، اور
دیکھتے ہیں کہ اعتکاف جو آخری عشرے میں کیا جاتا ہے 10 دنوں کا بھی یا کوئی 1 2 3 4 5 جس طرح کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے اعتکاف. پھر اس کے بعد ہم وہ جو گیہوں دیتے ہیں جو ہم سے گناہ ہو گئے ہوگے رمضان میں اس کے کفارے کے طور پر جو ہم گیہوں دیتے ہیں اس کو ہم اینالائز کریں گے قدر کے ختم ہونے پہ. جب ٹائی اپ کیا جائے گا تو وہاں میں اس کو 1-2 پوائنٹ وہاں بریفلی ایکسپلین کروں گی. سمجھ میں آئے بات؟ وہاں اسے بریفلی ایکسپلین کیا جائے گا. اب میں کچھ احادیث رکھنا چاہتی ہوں اور وہ ہے لیلۃ القدر کے بارے میں جو سورہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ احادیث رکھتی ہوں. ہم کو بخاری کتاب الصلاح تراویح میں حدیث ملتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید پر شب قدر میں عبادت کی اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. ہم کو حدیث ملتی ہے بخاری کتاب الصلاح تراویح میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. ہم کو حدیث ملتی ہے بخاری اور مسلم میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے. پھر اس کے بعد جو قدر ہے اس کے لیے ایک حدیث ہم کو ملتی ہے مسلم میں جو اس سورہ کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے ہے یہاں تک کہ عاجزی اور دانائی بھی. یعنی کوئی ہوشیار اور عقلمند ہوتا ہے اور کوئی بے وقوف اور کاہل ہوتا ہے یہ بھی تقدیر سے ہے کیونکہ قدر کے ایک معنی تقدیر ہے. اس کے بعد ہم کو حدیث ملتی ہیں صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے فلاں رات لیلۃ القدر مطلب ہے نکلے. یہاں 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے میں آیا تھا لیکن فلاں کی لڑائی کی وجہ سے وہ اٹھا لی گئی. اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو. اب اسے 9ویں 7ویں اور 5ویں میں ڈھونڈو. مطلب جو آخری عشرے کے 5 طاق راتیں ہیں اس میں ڈھونڈنے کے لیے کہا گیا ہے. پھر اس کے بعد ہم کو حدیث ملتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو اس میں کیا پڑھوں. یہ حدیث ہم کو ملتی ہے صحیح جامع ترمذی 3513
ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ 3850۔ شب قدر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص یہ دعا بتلائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اس لیے شب قدر میں اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم کو صحیح بخاری 2021 میں حدیث ملتی ہیں کہ قرآن قدر کی رات اترا ہے، لہذا ثابت ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ تعداد میں احادیث ہے لیلۃ القدر کے لیے، لیکن میں وہ تمام نہیں بتا سک رہی ہوں۔ جو اوتھینٹک احادیث ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اوتھینٹک احادیث ہے۔ آج میں اتنی ہی احادیث رکھ رہی ہوں آپ کے سامنے، اور ان احادیث کی روشنی میں ہم لیلۃ القدر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رمضان اور اس کے بعد میں نے کہا روزہ، روزے کے بعد نماز میں ہم قرآن پڑھتے ہیں تراویح میں، پھر قرآن کی اہمیت کیونکہ وہ شب قدر کو نازل ہوا، پھر شب قدر لیلۃ القدر کی اہمیت، اور پھر اعتکاف اور فطرہ الزکاۃ، یہ 3 چیزیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کل لیلۃ القدر، آج یہ پارٹ 1 رہے گا، کل انشاءاللہ تعالی ہم پارٹ 2 میں لیلۃ القدر کو شروع کریں گے، اس کا ورڈ ٹو ورڈ اور تفسیر کے ساتھ، اور لاسٹ میں ان احادیث کو ہم ٹائی اپ کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں واقعی میں لیلۃ القدر کی اہمیت کو سمجھنے والا بتائے، کتنی اہمیت کی حامل ہے، اس کا اندازہ ہمیں کل ہوگا جب ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب لیلۃ القدر بہت قریب ہے رمضان کے مہینے میں، تو ہمیں اس سے وہ فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری اولادوں کو چن لے، پسند کر لے قرآن کو سمجھنے، سمجھانے، پڑھانے کے معاملے کے لیے۔ اور اگر کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھ سے درگزر عطا فرما، اور قول و فعل کے تضاد سے بچا، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رمضان کی مبارک مہینے کی ہر پل اور ہر لمحے کی برکت سے ہمیں مالا مال کر دے، ہمیں اس کا حصے دار اور حقدار بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔